من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید کل یوم ہوا فی شان صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ النوری. ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور ایک اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس خصوصی الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق ہدایت سے نوازا. تو دوستو، تمام حضرات واقف ہیں کہ مسلسل ایک ہفتے سے درس خصوصی الحکم شروع ہوا ہے، اور آج جس فصل پہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے 9واں ہوتا ہے. آج کا جو فصل ہے 9واں ہے، 9واں فصل ہوتا ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے تلفظ سے یوسفیہ نوریہ کے نام سے مشہور ہے نا. تو اس کے اندر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی اچھی باتیں بتائے، سچا سمجھائے. سمجھنے والے کے لیے بہت سی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے جس بات کو عیان ثابتہ میں یعنی اللہ کی معلومات میں، تصور علمی میں ہے نا، جو چیزیں تھے فیض اقدس میں جو چیزیں تھے، فیض مقدس میں آنے کے بعد اس کا کیا رنگ بنا، کیسے ہوا، یہ بھی ذرا جاننا ہے. تو جتنی چیزیں عیان ثابتہ میں تھے، معلومات الہیہ میں تھے، نالج آف آلمائٹی اللہ میں جو باتیں تھے، جو چیزیں تھے، جو اشیاء تھے، ظاہر ہونے سے پہلے تھے، اب جو ظاہر ہوئے ہیں پورے کے پورے نہیں، پورے عیان ثابتہ میں ہے سو پورے باتاں اب نہیں ہے. کلا یومن ہوا فی شان، ہر روز ہر گھڑی اس کی نئی تجلی ہے. کلا یومن ہوا فی شان، ہر روز ہر گھڑی ہر لمحہ اس کی نئی تجلی ہے. یعنی عیان ثابتہ پر تجلی جب ذات کی ہوتی ہے تو خارج میں آتا ہے، وہ چیز وجود میں آتی ہے. خارج میں آتے ہی اسما کا مظہر بن جاتی ہے نا. اسما کا مظہر بن گئی تو جو باتیں پہلے کے تھے آج کہاں ہیں؟ کروڑوں سال پہلے جو باتیں تھے اب ہیں کیا؟ اس خود بھی انہوں نے تجلیات کو ظاہر کیا. عیان ثابتہ کہ وہ چیزاں ظاہر ہوئے جو اس کا تقاضا تھا. آج نئی نئی چیزیں ایجاد میں آئی ہیں، پہلے کہیں کو نہیں آئے. انسان ووش تھا نہیں، سمجھنے کی بات ہے. پہلے کا انسان بھی وہ انسان تھا نہیں کیا جی. پھر یہ موبائل کہیں کو اب آیا، پہلے کہیں کو نہیں آیا. 25 سال پہلے 50 سال پہلے موبائل کا وجود تھا کیا؟ فون کر رہے تھے. پھر ایک آیا کہاں سے؟ انسان کے دماغ کی تخلیق، عقل کی تخلیق، اللہ کی دی ہوئی طاقت و قوت کی تخلیق سے ایک نئی چیز آ گئی. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، ایجادات بہت سی چیزیں ہیں جو اس دور میں نہیں تھے آج ہیں. مگر اس دور میں بھی وہ قرآن تھا، 1400 سال پہلے بھی وہ حدیث تھی، وہ قرآن پاک تھا، وہ تعلیمات مصطفیٰ تھے. مگر یہ باتیں جب نہیں تھے نا، اور اب بھی ہے تو اسی سے ہے، مگر ذرا سا فرق ہے سمجھنے کا. کیا چھوڑ کو نہیں، سب ہے اس میں. مگر انسان کی عقل، شعور اتنا قوی نہیں تھا جتنا آج ہے. 10 سال پہلے جو ہمارا نظریہ تھا اب کا ہے بہت بڑھ گیا. سائنس ترقی کر لی. سائنس کیا؟ سائنس مذہب سے جدا نہیں، سائنس مذہب کی تائید کرتی ہے. جتنا سائنسی ترقی ہوتے جائیں گے اتنا مذہب کے قریب لوگ ہوتے جائیں گے. جتنا سائنس ترقی کرتے جائیں گی اتنا مذہب کے قریب ہوتے جائیں گے. اب ہمیں کیا فون والے بات کر رہے ہیں، کہاں کی بیٹھیں دے، 1000 میل دور ہے، امریکہ میں. السلام علیکم. السلام. اچھا ہے کیا بات؟ اچھا ہے. 2 منٹ بعد 1000 میل. یہ موبائل کا ٹکڑا ایک ذریعہ بن گیا.
نہیں کیا بات. پہلے کیا کرتے تھے بزرگ؟ یہ سب نہیں، دنیا کے کسی کونے میں رہندے. میرے غوث پاک بولے کیا بولے؟ میرا مرید دنیا میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں کہاں تے بھی رہندے انہیں مجھے ذرہ بھی آواز دیا تو فوری میں جا دوں گا. تو کون سا موبائل تھا اس دور میں بھی تھے، آج کے دور میں ہمیں موبائل کے ذریعے بات کر رہے ہیں. غوث پاک کے پاس بھی ایک موبائل تھا. کون سا تھا؟ تو غوث پاک لکھے اپنے قصیدے میں کیا؟ پوری کائنات کو میں مثل رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں. رائی کے دانے کے برابر پوری کائنات کو میں دیکھ رہا ہوں. کریں کیا غوث پاک کا؟ کہ جب اس زمانے میں وہ تھا، اب سائنس والے دیکھیں انہوں اتنی دور سے بات کرتے رہتے، پھر ہمیں کیا تک نکالیں گے، ہمیں بھی بیٹھے تھے کہ بات کریں گے مادی چیز کو. یہ نکالا، نکال کو کیا کرا؟ غوث پاک کہ وہ کرامت پہ یقین دلا دیا کہ جب ہمیں سن سکتی تو انہوں نہیں سنے ہوں گے کیا؟ ہمارا ناقص خیال، کمزور دماغ ہے نا، عقلی سے ہمیں اتنا کر رہیں گے تھے، اب انہوں کیا نہیں کرتے ہوں گے روحانی نہیں کیا بات. آپ مرید کہاں بھی رہیں گے، یہ توجہ کر دیا تو اس کے پر فیص پہنچتا توجہ سے. یہ توجہ ہے کیا رہیں گا آگے تو انہوں کیا کریں؟ انگلش والے سمیل کو ٹیلی پتی کو تو قائم کریں، بیٹھے جگہ دیا تو اثر وہاں سے وہاں ہو جاتا منتقل ٹیلی پتی کے ذریعے. تو نئی نئی سائنس کی جو تقاضے ہیں کیا بات، وہ کہاں تک ہو سکے؟ مذہب کو مضبوط کرنے والے، مذہب کو نہیں بگاڑ رہے. سائنس مذہب کی دشمن نہیں. ہاں وہ مذہب سائنس سے ڈرتا ہے جس کے پاس حقائق نہ ہو. جس مذہب میں سچائی نہیں ہے، حقائق نہیں ہے، ان بولتا مذہب الگ سائنس الگ. جس کے اندر حقائق ہے، رے ہماری بات ان لے رہا آگے بڑھنا ہونے کا تھی. عیسائی ڈرتی مذہب میں، کیوں؟ وہ پوری چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس، کیوں؟ رد و بدل ہو گئی. انجیل جو ہے نا، انسان بعد میں کیا کر دیا، اپنے عقل کے موافق ترجمے کر کے غلط کر دیے. اوریجنل اگر انجیل رہتی تو اس میں بہت سیدھا ملتے تھے، انہوں بدل دیے. توریت کو بدل دیے، انجیل کو بدل دیے، سب کتابیں. ان ڈرتی مذہب الگ سائنس الگ. ہمیں قرآن والے ہمیں کئی ڈریں گے، رہی اوریجنلٹی ہمارے پاس ہے، تیرے کیا سائنس ہونا لے قرآن سے لے، سائنس میں کیا ہونا لے ہمارے حدیث سے لے. ایک حقائق ہے، سچے ہیں ہم، ڈرتے نہیں. تو گویا سائنس مذہب سے جدا نہیں ہے نہیں. وہ سائنس کیا چاہتی؟ مجھے تجربہ ہونا صاحب کہتی ہے. میں تجربے کو بولتا ہوں، مشاہدہ ہونا کہتی ہے، عقل تعلق نا. اب تمہیں اللہ ہے کریں، رسول ہے کریں، فرشتے ہے کہتی، ہم نہ پروف دو. جیسے ہمیں تم نے ثبوت دے رہی، دو گیاسا ملے تو پانی، آکسیجن پلس ہائیڈروجن، دو کو ہمیں ملا تو نہ آکسیجن کی شکل ہے نہ ہائیڈروجن کی شکل ہے، یہ دو گیاساں ہے، یہ دو گیاساں کا ملاپ از اکول ٹو پانی کے روپ میں آیا. پانی پیری نہاری دھوری. سائنس بولتی دیکھو ہمیں تو نہ پریکٹیکل کر کو بتایا. ایسا تمہیں بھی کیا ایک ٹھوس چیز بولو، تمہیں خالی عقلی باتیں کرے تو نہیں، ہمیں کرے تو وہ دکھنا. ہمیں بھی بول رہے سو دیکھ با، یہ کائنات عالم کبیر، انسان عالم صغیر، جو بھی ظاہر ہے وہ باطن میں ہے. جو چیز باہر ہے ہمارے میں اللہ رکھا ہے، اس نے بھی اس میں بھی رکھا ہے. فرق کیا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ رہے اور بات ہے نہیں. تو لہٰذا دوستو قصے یوسفیہ نوریہ میں کیا ہے، ابن عربی نے 3-4 باتوں پہ زور دیا. یہ کیا ہے؟ پہلے عالم شہادت، یہ جو ہمیں ہے، عالم امثال دوسرا وشنوری، تیسرا عالم ارواح. یہ 3 مدارج ہیں، 3 ہیں ان کے بعد کی. اس میں زمانہ بتایا انہوں نے کیا، ذرے چیزیں زمانی ہیں، ذرے چیزیں دہری ہیں، ذرے چیزیں سرمدی ہیں. تقدم و توقر زمانی، زمانی زمانے والے وہ اشیاء کو کہا جاتا ہے جو درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیز ترقی کرتی وہ زمانے والی. تقدم و توقر دہری، دہر کو تو عربی میں زمانے کچھ بولتے. تقدم و توقر دہری،
دہری کے وہ اشیاء جو بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ دفتن ہونے والے، تدریجی نہیں. جو تدریجی، اسٹپ بائی اسٹپ، درجہ بائی درجہ، بچہ، جوان، بڈھا، تدریجی چیز جو بھی ہے وہ زمانی. اور جو زمانی ہے وہ حادث، قدیم نہیں. جو اشیاء زمانی ہیں وہ حادث ہیں. زمانی اس کو کہتے ہیں کہ جو درجہ بدرجہ تدریجی طور پہ جو چیز بنتی ہے وہ زمانی ہے. اور دفتن، تقدم و توقر دہری، دہر والی چیزیں وہ بھی حادثی ہے، مگر دفتن بننے والی، سڈن بننے والی، درجہ بدرجہ بننے والی نہیں. وہ کیا ہے؟ روح. روح، روح، چھوٹی بڑی بڈھی نے روح، دفتن، روح آ گئی. روح کے لیے چھوٹا بڑا نہیں با، نفق نے پھر روح پھوٹ دیا، روح آ گئی نہیں. تو روح عالم دہر والے، ملائکہ عالم دہر والے، بچہ، بڈھا، فرشتہ رہتا ہے کیا با؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ زمانی والی بات اور ہے، دہر والی بات اور ہے. سرمدی، عالم زمانی، عالم دہری، عالم سرمدی، وہ بھی ایک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ عالم سرمدی کیا ہے؟ وہ فیض مقدس ہے. فیض اقدس کو نہیں چلتی کار. فیض اقدس تو وہ عیان ثابتہ سے وہ ذاتی 600، وہاں صفت بھی نہیں، اسم بھی نہیں، کیا بات، صرف ذات ہی ذات ہے. اسے بولیں گے تصوف کی اصطلاح میں احدیت. احدیت کسی تجلی کا مظہر نہیں. احدیت، مقام احدیت کسی تجلی، کسی اسم کا مظہر نہیں، پیورلی ذاتی ذات ہے. اسے بولیں گے فیض اقدس. اسے بولیں گے لوح محفوظ، اللہ کے معلومات. جب عیان ثابتہ سے خارج میں جب جو چیز آئی، اللہ تجلی ڈال کے ذات کے خارج میں کیا، تو وہ کسی نہ کسی تجلی کا مظہر ہی بنانا، ذات کی تو نہیں. اندر رہ تک ذات کی تجلی، عیان ثابتہ میں رہ تک ذات کی تجلی. کب خارج میں آتے اس سے جو ہوتے کوئی نہ کوئی تجلی ہونا، نہ تجلی کے بغیر چاہ کے انہی سے نفسہ موجود، جدھر دیکھ اس کی ذات کے جلوے. تو انہیں کیا کر دیا؟ عیان ثابتہ میں، معلومات الہیہ میں، ہے نا، لوح محفوظ میں، ذات میں رکھا، ہر چیز کو ذات کی اس میں رکھا. جب باہر نکالا تو اسم کی تجلی، اسما کی تجلی کا مظہر بنایا. کسے؟ جو عیان ثابتہ میں تھا. جو خارج میں آیا اسے بولتے فیض مقدس، اسے بولتے نفس رحمانی. باہر آتے تجلی کا مظہر بن گیا. کس کے؟ یا تو اسم کے یا تو صفت کے. انبیاء صفت کے مظہر، باقی اولیاء اسما کے مظہر، پوری کائنات افعال کے مظہر. اللہ کے بعد کیوں تم نہ بھی پیدا کرا، تم فعل کو پیدا کرا کرتا ہے. اللہ پیدا کرا نہیں، ہم نہ بھی ہمارے فعل کو بھی پیدا کرا. تو لہٰذا یہ چیزوں کو جاننے کے لیے فص یوسفیہ ہے. نور، نوریہ کیسے؟ ابن عربی کہتے ہیں کہ جو شے بھی اس میں جو آنے سے پہلے، شہادت میں آنے سے پہلے امثال میں ہے، امثال میں آنے سے پہلے ارواح میں ہے. عالم ارواح میں وہ آ گئی، ایک تعین آ گیا، وہ شے توجہ ہو گئی اس کی، امثال میں روپ لیا. تو عالم امثال کیا ہے؟ ارواح اور شہادت کے درمیان والا. عالم ارواح، عالم شہادت کے درمیان جو عالم ہے اسے بولیں گے عالم امثال. یہ عالم امثال کیا ہے؟ نوری ہے. سب کو امثال کھلتا نہیں، سب کو نور کھلتا نہیں. اللہ جس پہ چاہتا
शहादत में रूह को उन्हें कश्फ हो गया तो अमसाल को देखता, कौन नारा सो देखता, कौन जा रहा सो देखता, खबर में कौन से सो देखता, क्या कर रहा सो देखता, उससे बोलते आलम में नूर कती इब्न अरबी, वो जरूरी है कती उन्होंने देखना जरूरी है कुदरत को कश्फ में कती। इसका ताल्लुक अमसाल से जोर दे रहे, अमसाल में जोर कहीं को दे रही हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उससे यूसुफ ही ना कि उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब का ताल्लुक भी अमसाल से, ख्वाब का ताल्लुक भी उन्होंने ख्वाब देखा। क्या देखा कि सितारे हैं, सितारों को देखा, 11 सितारों को, चांद को, सूरज को ख्वाब में देखा। तो बाद में उसकी ताबीर क्या रहेंगी, तो याकूब अलैहिस्सलाम को पूछे तो बोले उसकी ताबीर यही छेपा क्या है, वो भाया तेरे, वो सितारे देखा सो 11 तेरे भाया, वो चांद को भी सूरज को देखा सो क्या तेरे वालिद को भी तेरी खाला के तजलियात हो, ये लोग तेरे दुश्मन बनेंगे, ये ख्वाब किसी भी बोलिश न को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को नहीं बोलना बोलकर उनके वालिद बोले, तो ख्वाब का ताल्लुक अमसाल से, ख्वाब का ताल्लुक किससे, अमसाल से, नूरी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर मालूम थी, जैसा जेल में थे ख्वाब देखा था, कौन मिस्र का जो बादशाह अजीज, क्या देखा, दुबली गई मोटी गई, क्या है इसकी ताबीर, बोले दुबली गई का तो खाहत आने वाला, मोटी गई का तो खुशहाल आने वाली, तो ख्वाब की ताबीर बोलने वाले थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये ख्वाब का ताल्लुक अमसाल से, अमसाल का ताल्लुक नूरी से है नहीं, तो इसका ताल्लुक उससे है। तो ये आलमात हैं, बैठे जगह मरने से पहले मरो को बोले नहीं, ये आलम को देखना जी, कैसा देखना, इन्हें होश में रहा तो नहीं देख सकता। नींद लगी, नींद में इन्हें होश खोया, अना खत्म हो गई, सो गया नहीं, इख्तियार है क्या जी, नींद में इख्तियार नहीं नवा, सो गया, अना को खो दिया, खराटे लग रही, इन्हें बंद हुआ, ख्वाब देखा, ख्वाब देखो कहाँ गिर जा रहा है, क्या क्या किच कर रहा है, सब कर रहा है, नहीं क्या बा उठा तो वो ख्वाब कैश नहीं कर सकता। तो इब्न अरबी क्या कहते हैं, जब तू बेखुद हुआ तो अमसाल को ये खुला, खुद ही मेरे को खोल लेगा तू, जैसा इब्न अरबी मिसाल लिए। ये दुनिया क्या है, ख्वाब, ये दुनिया की जिंदगी क्या, ख्वाब, मरना असल जिंदगी, बेदारी कब्र का तो मरने के बाद। अब ये जो जिंदगी चल रही सब ख्वाब की कहते हैं। इब्न अरबी फिर से यूसुफिया में बता रहे हैं कि मौजूदा जो ये हमारी जिंदगी है ये ख्वाब है, ख्वाब है, मरने के बाद आंख लगेगी तो हकीकी जिंदगी, ये जिंदगी ख्वाब है। इब्न अरबी बोलती हूँ इसमें रोको, इन अलम शहादत में, ये ख्वाब की जिंदगी में रोको। हुजूर देखे, हुजूर ये रोको, सब कुछ देख, क्या बोल रही, मेरी आंख से दिल जागता, अर्श को भी देखे, फर्श को भी देखे, बैठे देखे, सबको भी देखे, देखे क्या नहीं देखे, कैसा देखे तो पीठ के फिच्चे को भी देखे, फिच्चे दीवार के फिच्चे को भी देखे, कौन क्या कर रहा से भी देखे, किसके दिल में क्या चल रहा से भी देखे। कहाँ होश में रोको, बेदार होको, इज इक्वल टू ख्वाब की दुनिया में रोको। इब्न अरबी क्या बोल रही, ख्वाब, ख्वाब की दुनिया में रोको। हुजूर देख रही, नहीं क्या वाह देख रही, कैसा हजरत, नहीं समझे हमें, सुन रहे बा जरा। इब्न अरबी बोलती हदीस जिब्रील दी, इब्न अरबी उससे यूसुफिया में हदीस जिब्रील बुखारी शरीफ की कोट करके बता रही। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, बशर के रूप में आए, काली दाढ़ी, सफेद लिबास में आके बैठे, दो जानू सवाल कर रहे, ईमान क्या, इस्लाम क्या, एहसान क्या, सवाल करे। सरकार बोले सरकार मान ले को उन्हों गए। सरकार पूछे साहबा से क्या बात, ना मालूम क्या बात, वो आने वाला कौन था।
نہیں سرکار ہمیں کبھی دیکھے نہیں اس ساحل کو، پہلی بار ہمیں دیکھ رہی گئی. تو حضور بولے تھے با وہ آنے والا جبریل تھا، تم کو تمہارا دین بتانے کو آیا تھا. یہ توجہ دو ابن عربی کے نقطے پہ، فص یوسفی کو. پورے عوام بھی دیکھے، حضور بھی دیکھے جبریل کو بشر کے روپ میں. ٹھیک ہے جی، لو جانے کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ وہ جبریل تھے گھر. دو بات کی بھی بات کریں، وہ کیا تھے، کون سی آنکھ سے دیکھے؟ تو حضور نے جبریل کو بشر کے روپ میں جو دیکھا وہ بصارت ہے، دل کی نظر سے دیکھا وہ بصیرت ہے. سبحان اللہ. بصارت سے جبریل کی بشریت کو دیکھا حضور نے. بولے یہ جبریل بشر ہے، اور بصیرت سے دیکھا یہ فرشتہ ہے. ابن عربی لکھتے ہیں با حضور یہ دنیا کی زندگی کو خواب بولے نا با جی، یہ خواب میں خواب دیکھے، خواب در خواب در یوسف میں آتا سوچ. یہ سبق پہلے بہت دن بولوں میں، خواب در خواب کیسا کرتے سن با ذرا. اب میں سویا ہوں، سو کو خواب دیکھا، خواب میں پھر خواب دیکھا میں مریا. بولیا ہوں سبق بہت دن پہلے، 10 مہینے پہلے سبق ہوا ہے، خواب در خواب. میرے خواب کے خوابے میں مرن سو، خواب میں خواب پڑا جی میں مر گیا ہوں. میں مریا سو میرے خواب کا عالم بھی دیکھ رہا، میں سو کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں سو کو خواب کو بھی دیکھ رہا ہوں، خواب کے خواب کو بھی دیکھ رہا ہوں، خواب در خواب بھی دیکھ رہا ہوں. میرو مریا سو کون اور دیکھ رہا سو کون یا سویا سو کون؟ کیا لوگ دیکھتے ہوں گے ویسے خواباں بھی بتا رہا ہوں میں، خواب در خواب. یہ فص یوسفیہ کی بحث ہے. پھر وہ دیکھے سو مر گیا سو بھی خواب، سو کو امثال میں دیکھ رہا سو بھی خواب، اور یہاں دیکھ رہا سو بے اختیاری میں، بے اختیاری میں دیکھ رہا نیند میں، غفلت میں دیکھ رہا نیند میں، خراٹے لگا کو دیکھ رہا نیند میں. پھر مریا سننے کون اور دیکھ رہا سننے کون یا سویا سننے کون؟ تین کیا باپ، کیسا با نہیں نہ باپ، کیسا بائی ہے خواب میں در خواب، کیسا بائی ہے. اور سو کو دیکھا تو یا میرے آقا جب کو بول رہے ہیں بشر جبریل. ہائے ہائے جبریل بھائی نو جبریل جا رہے بلاک لا جا کے سرکار کیا بولے جا وہاں. اب آدمی آیا تھا تو کون آدمی بولے، اسے رجل بولے، آدمی بولے، بشر نہیں بولے، انسان نہیں بولے. حضور کے الفاظ کیا ہے؟ وہ آدمی. حدیث حضور کیا بول رہی ہیں؟ وہ آدمی آیا تھا نہیں کیا بابو سوال پوچھا نہیں، آ گئے ہو جاؤ اسے دھن کو لا جاؤ، بلاک لا جاؤ اسے، بلاک لا جا کرتے آدمی کو سب دیکھی سوچنے کیا با جاگ دیکھ کر تک نہیں سرکار آدمی نہیں تھے جس سے میں بیٹھا تھا نہیں، سوال پوچھا تھا نہیں. آدمی انسان بھی نہیں، بشر بھی نہیں، آدمی. آدمی کی شکل میں آئے تھے جبریل امی. حضور بول رہی اب گیا نا وہاں بلاک لاؤ سے دھنکاؤ. دھنکا تو نہیں سرکار کو نہیں، انہیں ملاش نہیں. جب بولے سرکار باؤ نے کہا رہے ملتا تم نہ انہیں آدمی نہیں با وہ جبریل تھے، مگر تم نہ تمہارا دین بتانے کے لیے آدمی کی صورت میں آئے. میرے سرکار دو بھی دیکھ رہے، آدمی کو بھی دیکھ رہے، جبریل کو بھی دیکھ رہے.
ہے نا. سرکار کی نظروں سے نہ جبریل چھپے نہ آدمی چھپا، مگر آدمی رہتا بولے نہیں. آدمی رہتا کہ نہیں، جبریل کہتے لوگ چھوڑتے تھے کیا، پکڑے چھوڑتے تھے. انہوں گئے پیچھے بولے جا باؤ بلا کے لا جا. سرکار کون کیا، ارے وہ جبریل تھے. جب دھن کا نہیں ملے تو وہ جبریل تھے، تم کو تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے. تو یہ دنیا کی زندگی کو ابن عربی خواب کا ہے. ہمیں سب خواب میں ہیں، اب مرے تو بیدار. ہماری اصل زندگی کب مرنے کے بعد کی کہتی ابن عربی. یہ زندگی خواباں دیکھ رہے ہیں کیا جی، 24 گھنٹے ہوشیار کیا، کھایا پیا نیند لگی مست کون کہاں کی، خواب بھی نہیں کر رہی. زندگی خواب میں ذریعہ چیزاں دیکھتا بعد میں اڑ جاتا کیا، 24 گھنٹے سو تو خواب بھی تھا کیا. خواب تھوڑی دیر کش نہیں کیا با، تھوڑی دیر مزہ لیا کرے پھر کیا کہ بدل گیا اڑ گیا، کیا کہ ہوا قصہ. یہ دنیا بھی خواب. ہنکاں کھلے رہتا کا ماں باپ جورو بچے دولت بزنس کا تھا. نیند لگی تو کہاں گیا، نیند لگی کہاں گئی دولت، کہاں گئی بیوی بچے، کون کس کا. یہ کیا مطلب، خواب ہے نہیں آئے. جب تک ہوشیار تھا یہ خواب تھا ہے نہیں. آنکھ کھلی ارے بچہ بیوی کہاں گئے کون کہاں گئے. یہ خواب ہے. دنیا کی زندگی ابن عربی کے پاس خواب. اور صحیح زندگی مرنے کے بعد. مرنے کے بعد بیدار نہ، مرنے کے بعد اس سے نیند رہتی کیا، مرنے کے بعد نیند ہے کیا با، قبر میں لے جا دفنائے تو نیند ہے کیا اسے. خالی جسم لمبا پڑا ان کا جی، ان تو خالی گھومتے رہتا. عاشق رسول ہے تو مدینے میں رہتا، عاشق اولیاء ہے تو اجمیر و بغداد میں رہتا. پل میں ادھر پل میں ادھر رہتا. اپنے چاہنے والے مریدوں کے پاس جاتا ہوں، اسے قید نہیں کہیں کو انہیں بیدار ہے. کون بلاتے کیا ہونا با کہتا، آدھی رات کو سلام پڑھے تو کیا با وعلیکم سلام کہتا. دن کو تو آدھی رات درگاہ میں حضرت ہے کہ نہیں جا، آدھی رات کو جا کر دعا پڑھاتے بھی سنتی، دن کو پڑھاتے بھی سنتی. کیوں، ان کو نیند نہیں با، انہیں تجلی کا حقیقی زندگی کا مظہر بنی با. لاتا خضوہ سینتوں ولا نوم، اسے نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. اللہ کو نیند بھی نہیں، لاتا خضوہ سینتوں ولا نوم. جب انہیں خطرہ جا کو دریا میں ملا تو کیا جی بنا. جب تک خواب میں ہے انہیں الگ الگ ہے سو. پانی کی موجیں سمندر کے میاں، قبریں بوجھ بنی کا تو جوش میں آیا تو پانی جوش میں آیا، موجیں بنے، لہریں بنے، حباب بنے. کتنا کی موجیں چل رہی، کتنا کی آوازاں کر رہا پانی، کتنا کی کر رہا، کتنا کرا کیا، آخر فنا کہاں ہوتا، اسی میں. یہ سمندر تیری موجیں کہاں تک دوڑیں گی، کتنا دوڑی، کیا میرے پاس ہی ہے کیا کہ دوڑنے کا ذرا موقع دیا، لاش کا فنا چھونا نا. جب تک جذبات میں ہوں میں دوڑیں دے. اس کے بعد ساکن، ساکن پانی میں موجیں آتی ہیں کیا جی، ٹھہرا سے پانی میں بلبلیں آتی ہیں کیا جی، ٹھہرا سے پانی میں حباب آتا کیا جی. پانی اس لیے ٹھہر کو ہے، کون تو اسے ہلانا کیا جی. سمندر کون تو ہلا سکتے ہیں کیا با، نہیں نا با. وہ خود بخود ہل کو آئے، جوش میں آ جاتا ہوا سمندر. جوش میں آیا تو حبابہ بھی بنتے، بلبلے بھی بنتے، موجیں بھی، یہ انسان کو اتنے موجیں بنتے. کبھی حاجی علی کی درگاہ بمبئی میں جب ٹھہر کو کتنے موجے سمندر جوش میں آیا تو پورا بھگا چھوڑتا ہونا. ہمارے سے زیادہ اونچا پانی آتے رہتا، پھر گھٹ جاتے رہتا، آتے رہتا، جاتے رہتا، آتے رہتا. کیا یہ موجیں سے کیا بولے، پانی کا نا سمندر کا نا. دیوانے کا اگر سمندر بولتے ہیں کیا، موجیں بولو، لہریں بولو، کیا ہے حباب بولو. ارے وہ سب کہاں سے جدا ہے کیا سمندر سے. سمندر کے بغیر موج کا وجود ہے کیا، سمندر کے بغیر حباب ہے کیا. سمندر سے جدا نہیں، مگر سمندر نہیں بول سکتے آپ جب تک ان ایک تعین میں ہے، ایک روپ میں ہے، ایک شکل میں ہے. یا تو اسے تمہیں حباب بولیں گے یا نہیں تو موجیں بولیں گے. تعین میں رہ تک، بے تعینوں کا اصل میں مل گیا تو
جذبے ہوتا کیا بولے پانی سمندر نہیں کیا ویسا اس میں یہ بھی ابھی ہمیں سب بھی جو دنیا میں ہمیں ہے نہیں کیا باپ موجیں کسی کے جوش کا نتیجہ ہے فحبتہ سبحان اللہ سبحان اللہ کنت کنزا مخفیا چھپا ہوا خزانہ تھا ساکن تھا سمندر فحبتہ مجھے اشتیاق ہوا شوق ہوا محبت ہو گئی کسے اسے اللہ کو کئی کے لیے بالعرفہ پہچانا جانے کے لیے جب محبت میں آ گیا جوش میں آ گیا ہمارا سب وجود بنے ورنہ وحدت ہی وحدت تھا احدیت ہی احدیت تھا ہمیں سب بنے واحدیت میں آ گئے پہلے تو وحدت میں تھے اب کثرت میں آ گئے یہ کثرت بھی کتنی دیر تھوڑی دیر کا موجیں جوش کتنی دیر کریں گے تھوڑی دیر بعد میں اس میں دیں گے نہیں پھر یہ خود سے یوسفیہ بول رہی یار بھائی سمجھے دریا کو جوش آیا تو موجیں سب بھی جوش ختم ہوا تو ساکن ہمیں سب ساکن میں تھے یعنی ثابتہ میں ایان ثابتہ میں ساکن تھے کون ہلانے والا نہیں تھا ہم نہ ہلنے والے تھے کیسے کے ویسے تھے اسے اشتیاق ہوا کیا نہیں ذرا جوش میں گے باہر بھی لیں گے نہیں کیا جی نمک سمندر جوش میں آیا تو بازو جا کو پانی کے جو جوش ٹھہرے سو بور بور ٹھہر گئے تو وہ ذرا ہوا لگی تو بنیا نمک نمک کیسا بنا باہر سے نہیں بنا میاں پانی کا جو سمندر کا جو جوش آج جھا گئی وہ سیڈا میں جمع ہو گیا تو اس کیا تو کیا بنا نمک ایک تعین میں آیا تو نمک کا تعین میں نہیں تو سمندر کا ہاتھ میں لیے تو پانی گئے کتنے نام آج اس کے سمندر کا تو بھی انیچو پانی لیتے بھی انیچو ذرا جوش میں کو بازو ٹھہرا تو نمک اب نمک کو میں پانی کہا تو دیوانے کیا ضرورت پتا ارے پانی نہیں سو نہیں کہہ رہے نہیں جی وہ نمک کس کا تھا لارے با نمک کا تو گلاس پانی لو کو نمک سم ڈالا تو کیا رہے ہوا پانی کہاں گیا نمک اصل میں کہاں اس کی اصل تھی وہاں گیا وہاں گیا کیا بنا پانی تعین میں رہا تو نمک اصل میں گھل گیا تو پانی کرتا ہے تو ہمیں بھی تمہیں بھی سب بھی نمک آنا ہے سر کا با تعین میں آگو دکھ رہی سب ہمیں ہے نا جب ہماری بھی موت ہو جائیں گی ہمیں بھی اصل ہی مل گئے تو ابن العربی بولتی تمہارا خواب ختم ہو اصل میں آ رہا ابن العربی بولتی تمہارا خواب ختم ہوا تمہیں اصل کی زندگی میں آ گئی ہے نا اور قیامت تک تم نہ کون اٹھانے والا نہیں اور تم نہ پابندی نہیں کتنا پاور والا ہے کہ اتنی طاقت اللہ دیتا پھرنے کی معمولی گنہگار ہے مزار کے حد تک باہر جانے کی اجازت نہیں ابھی ذرا قبرستان چھوڑ کو جانا کو تو لمٹ میں چھوڑو کون تو تیرے پاس آیا تو دعا کر تو جا کرنا کو کہ اس کی استطاعت اتنی ہے بھی پتاش تو آگے بڑھنے کو ذرا سالی کی عارف کی ذرا کامل کے رہا تو ان جا تیرے مریدان تک جانے کی اجازت تجھے پابندی نہیں ابھی ذرہ ہے بڑا جا کہاں جاتا جا اللہ والا عاشق ہے نا مداری جس سلوک طے کر چکا ہے فنائیت میں ہے جا کہاں تجھے آزاد اس کی روح ہے نا کہاں ضرورت ہے وہاں جاتا بعض اوقات اللہ ویسے ارواح کو ذمہ دار بناتا خطب ابدال یہ مرتبے دے بھیجتا تمہیں علاقے کو تمہیں سنبھالو علاقے کو تمہیں سنبھالو تم نہ ڈیوٹی زندہ رہتے بھی ڈیوٹی اندر گئے بھی ڈیوٹی دیکھ بھال کرنا نہیں دوسرے روم مزار چھوڑ کو نہیں جاتی انہوں پورے حیدرآباد کو کنٹرول کرنا بابا شرف الدین پہاڑی شریف سہروردی قطب اول حیدرآباد کے پورا کنٹرول ہے
اب زیادہ بڑھتے گئی آبادی کا تو ذرا اس میں بھی ٹکڑے سب برانچز ہوئے. کیا اتنا علاقہ یوسف ان کا، اتنا علاقہ فلاں بزرگ کا، اتنا علاقہ ان کا، اتنا علاقہ ان کا، ذرا سب برانچز ہو گئے. کلکٹر ریکی چھے RDO بدلتے جا رہی ہیں. بابا شرف الدین کے پاس ہی یوسفین بھی آتی، راجو خطال بھی آتی، دوسرے بھی آتی، تیسرے بھی آتی. اتنی جس علاقے کے جو بزرگ اپنے دور میں خطبے انہیں جا کو معروضات پیش کرتی. انہوں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں اجمیر کو، خواجہ کے پاس ہی لا لیتے. حیدرآباد میں کیا کم ہے گا تو خواجہ جاتے ہیں بغداد کو، بغداد والا جاتا مدینے کو، مدینے والا کہاں بھی جاتا نہیں. کیوں؟ انہیں سب اسے دیکھ چھوڑے. کل کو سب کچھ دے دیا مدینے والے کو. اب کسی بھی کیا بھی دینے کا نہیں، کون بھی ہمارے تک آش نکتا تھا انہیں تجھے کیا ملنا تھا وہاں جا. کیوں؟ پوری کائنات کا ذمہ دار ان ہے. میرے مصطفیٰ کو پوری کائنات کا ذمہ دار بنا دیا ہوں. کسی کچھ لینا تو اللہ کے پاس نہیں، آقا کے پاس جانا. اور آقا کو اتنا پاور ہے کسی کیا دیتی تمہیں دو. ابھی کون تو ڈاؤٹ کریں گے آگا تو قانون بھیجا ما آتاکم الرسول، جو میرا رسول دے وہ لے لے. ہے نہیں جی؟ کچھ کو آگے دے تم ٹھہر کرنے کا سوال ہی نہیں ہوا. کتنا پاور دیا جی اللہ میرے مصطفیٰ کو، کتنا پاور دیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو بھی سائل تمہارے در پر آ جھڑکو نہ کو دو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی سائل تمہارے در پر آ جائے جھڑکو مت. یہ مت دیکھو اپنا ہے کہ پرایا، جو بھی آیا، جو بھی مانگنے والا آیا اسے دو. کتنا دینا؟ جتنا ان دے سکتا ہوتا دو. تم نہ اختیار ہے کسے کیا دینا. مجھے پوچھ کو دینے کیا بھی نہیں، تم نہ دیکھ چھوڑو کسے کیا تو بھی دے لیں. خطب تو بننا، ابدال تو بننا، قلندر تو بننا، سالک تو بننا، عابد تو بننا، زاہد تو بننا، مفتی تو بننا، مولوی تو بننا، مولانا. سب کچھ مصطفیٰ سے. کیوں؟ حضور بولے انما انا خاسم اللہ یوتی، اللہ مجھے دیتا میں سب کو بانٹتا ہوں. بانٹنے والا کون؟ اللہ نہیں، نبی. بانٹنے والے تقسیم کرنے والے کون؟ نبی. انما انا خاسم، انما بے شک، وہاں زمانے کی قید نہیں، عالم کی قید نہیں، چیزوں کی قید نہیں، اشیاء کی قید نہیں. انما بے شک، حق، انا خاسم، بے شک میں بانٹنے والا. سرکار کہاں کہاں بانٹیں گے تمہیں؟ تو جواب دیتے قادری تو قرآن پڑھا نہیں کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہاں تک دوں گا؟ کہاں تک عالم ہے. سارے عالمین کے لیے میں رحمت والا ہوں، ہر عالم میں بانٹوں گا. اللہ یہ نہیں بولا دنیا میں بانٹ، ہر عالم میں رحمت والا، ہر عالم میں مہربان، ہر عالم میں رحمتی فضل ہی فضل ہے. میرا مصطفیٰ ہر عالم میں بانٹے گا، نہ عالم کی قید نہ چیزوں کی قید. دنیا میں بانٹے گا اور ہے، خبر میں بانٹے گا اور ہے، حشر میں بانٹے گا اور ہے. کیوں؟ ہر عالم کے رحمت والے ہیں، ہر عالم کے بانٹنے والے ہیں. ہے نا؟ کس کس کے درجے ہیں ویسے درجے ہیں. اسی طرح جیسا دنیا میں سب یکساں نہیں ہے، کوئی روتا ہے، کوئی ہنستا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی جاہل ہے. ہر ایک کے الگ الگ درجے نہیں. ویسا مرنے کے بعد بھی سب بھی مرے سنو یکساں نہیں. کیسا اوپر کی زندگی میں برابر نہیں، خبر کی زندگی میں بھی سب برابر نہیں. کون روتے پڑا، کون ہنستے پڑا، کون لیتے پڑا، کون دیتے پڑا، ہے نہیں. سب ایسا ہے مرا لے دیتا. ارے کیا دیتا انہیں؟ ان تیرا ہوتا ہے لینے کے لیے. تو بعض خبریں لینے والی، بعض خبریں دینے والی. سب خبروں کو برابر مت بولو. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. جنتی مزار اور ہے، جہنمی مزار اور ہے. لینے والا اور ہے، دینے والا. گنہگار کی خبر پہ کیا دیں گا انہیں؟
تمہیں بسم اللہ پڑھے تو کتنا جینے کی امید آتی ہے نہیں. اللہ والے پاس گئے تو انہیں دینے والا، اللہ والا دینے والا، گنہگار لینے والا. افادہ بھی ہے استفادہ بھی ہے، لینا بھی ہے دینا بھی ہے. تو لینے کے لیے بھی تیار ہو جا، دینے کے لیے تیار. کیوں؟ میرا مصطفیٰ ہر عالم میں ہے، ہر عالم میں ہی نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ کی رحمت کو محدود مت کرو، میرے مصطفیٰ کے دین پہ ڈوٹ مت کرو. میرا مصطفیٰ پورا پاور والا ہے. اللہ سے مانگتی ہیں، اللہ میں گناہ کریا ربنا ظلمنا انفسنا، بول رہا نہیں کیا با، انہیں کیا بولتا اذا ظلم انفسکم با، تیرے نفس پہ تو گناہ کر لیا تو کہیں کوئی میرے پاس آتا، وہاں جا وہ جاؤ کا مصطفیٰ کا نہیں جا، میرے پاس کہیں کو آ رہا ہے، انہوں تیری مغفرت کی دعا کریں گے تو میں کروں گا. تو مطلب کیا پورا پاور اٹارنی ہوا دے چکا ہوں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق جنت اللہ ہے تو مالک جنت میرا مصطفیٰ ہے. عبادت کرو، عبادت کرو. عبادت کس کی؟ عبادت خدا کی، ادا مصطفیٰ کی. میرے مصطفیٰ کی طریقے کو چھوڑ کر آتی عبادت نہیں. پوری عبادت کیا مصطفیٰ کی ادائیں ہیں. کیا پاور دیا جی، عبادت کرا لے راسو تو ادائیں کرا رہا سو میرے محبوب کے. رکو تو کر کو بتایا، سجدہ تو کر کو بتایا، خیدہ تو کر کو بتایا، سب بھی مصطفیٰ سے کرایا. کیا مطلب؟ تیری عبادت ہو رہی نا، ادا مصطفیٰ کی، عبادت خدا کی. تو نبی کے بغیر چارہ نہیں میا، جو بھی ملنا وہاں جانا. کیوں؟ اللہ بولتا سو وہاں دیا میں، وہ جاؤ کا وہاں جاؤ. تمہیں میرے پاس آنوں کو زیادہ زور کرے تو تجھے کون بلا رہے میرا ایڈریس بتا، تجھے کیسے معلوم ہے اللہ ہوں؟ تو کسی سنا میرے بارے میں؟ مصطفیٰ وہاں جا. کون تجھے میرے بارے میں بولے وہاں جا؟ میرے پاس کیوں آ رہا ہے بھائی؟ وہاں جا. نہیں اللہ مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے تو قرآن پڑھا نہیں. کیا کہتا کیا معیش میرا تعارف ڈائریکٹ کر لیا کیا؟ ان سے کرا قل ہو اللہ احد. اے محبوب تمہیں بولو میں کیا ہوں. میں ڈائریکٹ نہیں بولتا بندے کو میں اللہ ہوں تو بندہ ہے، میں نہیں بولتا. میں بولا تو نہیں مانتاش نہیں، کون اللہ کی میں دیکھاش نہیں کرتا. مگر انہیں تم نہ دیکھو، تمہیں بولو قل ہو اللہ، تم بولو. اللہ اپنا تعارف بھی کس سے کرا رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کے ذریعے کرا رہا ہے. ڈائریکٹ نہیں بول رہا کہ میں اللہ ہوں. محبوب کو بول رہا کہ تمہیں بولو میں اللہ احد ہوں. نہیں کیا بات معلومات ہے. خص یوسفیہ میں یہ قل اللہ کے بارے میں بھی لکھی ابن عربی. یہ بہت ہی بڑی فص ہے، بہت ہی اچھی، بہت ہی اچھی. وقت کا تقاضا وہ تک پورا کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں، پھر بھی قریب پہنچ رہا ہوں کہ تو نبی کی پہچان لازم ہے نہیں. خواباں کون کون کی دیکھتی ہیں، وہ خواب الگ ہے، یہ خواب الگ ہے نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضور بھی خواب میں دیکھے، دودھ کو دیکھے، دودھ دیکھے پیچھے کیا رنگا ہے دودھ میں کہتا علم کت بولے. ہر خواب کی تعبیر ہوتی، تھوڑے خوابوں کی تعبیر، تھوڑے خوابوں کی تعبیر نہیں. تو ڈائریکٹ ملا اس کی تعبیر نہیں، کیا تو انڈائریکٹ ملے تو اس کی تعبیر ہونا ضروری ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی وہی ہے، وہی الہی. امثال میں بھی جو حکم ملا وہ وہی چھے با، مگر وہ وہی قفی، یہ وہی جلی. فرشتے کی ذریعے ڈائریکٹ لاگ دینے جبریل، یہ وہی جلی. خواب میں امثال میں جو قانون ملا یہ وہی قفی. تو نبی کے خواب کو بیکار نہیں سمجھنا، اللہ کا حکم ہو. ہمارا تمہارا خواب اللہ کا حکم نہیں با. کتنے کی ایسے ویسے آتے ہیں، اس کی تعبیر ہونا یہ کیا رہیں گا وہ کیا رہیں گا کہتا. مگر نبی دیکھے سو خواب، نبی کا خواب حکم الہی، نبی کا خواب وحی الہی، چھپی ہوئی وحی. سمجھ رہی؟ اس پر ڈاؤٹ نہیں کر سکتے آپ. کچھ میں کئی بار بولوں سے تم نہ. خلیل اللہ کا خواب، بچے کو ذبح کرو. خواب نبی دیکھے، ظاہر میں بولے نہیں، شہادت میں
نہ بیوی کو بولے نہ بچوں کو بولے. کسے بولے اس نے مجھے ایسا خواب پڑا ہے میں میرے بچوں کو ذبح کرتا ہوں تو کس سے بولیں گے. خواب دیکھے سو انہوں چو ان کے دل میں سے رکھ لیے ظاہر کسی کو عالم شہادت میں نہیں کرے. بچے کے لگ جاتے ہو شیطان گیا سو اس بی بی حاضرہ کے پاس گھر کے پاس کیا ماں تم نہ معلوم کیا تمہارے بچے کو کہاں لگ جائے. دعوت کو تو لگ گئے دعوت کو نہیں ذبح کرنے گیا. کون بولا سب سے پہلے؟ شیطان. خواب نبی دیکھے پھر ایک نبی کے خواب کا علم شیطان کو کیسے آیا جبکہ وہ وحی الہی ہے. ذرا ڈیپ میں لے جاتا انہوں بولے رہتے کیا کے لیے سن کو بولاغت بولے جائے یعنی کس سے بھی بولش نہیں. عالم شہادت میں زبانی کھولے نہیں. خلیل اللہ کے مجھے ایسا خواب پڑائے گا تو لے جا رہی تو شیطان پھر آیا. اسماعیل علیہ السلام کو نے بچے شہزادے تجھے معلوم کیا تمہارے بابا کہاں لگ جا رہے ہیں کہاں لگ جا رہے ہیں دعوت کو. نئی بات تجھے ذبح کر رہے ہیں. میرے بابا مجھے ذبح کیوں کریں گے؟ اتنا چاہتی 80 سال کی عمر میں دعائیں کرنے کے بعد اللہ دیا سو منت سماجتوں سے مجھے اللہ دنیا میں بھیجا ہے مگر انہوں میرا ذبح کریں گے کہیں کو کریں گے. یہ کرا بچہ نابالغ ابھی 13 سال کی عمر لمٹ. تو شیطان ہی بولا نہیں باؤ ان کو اللہ کا حکم ہے. شیطان ہی بولا ان کو اللہ کا حکم ہے ذبح کر. ایسا اللہ کا حکم ہے نادان. میں کہتا تقدیر والا اللہ میرے سر کے قربانی چاہ رہا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف شیطان اس بات اللہ کنکر پھینکے. ابراہیم السلام کو بولتا کیا جی باتوں سے بھی صحیح کرتے کیا خواب آگے کہتے خواب پڑتی اب بھی سمجھ جاؤ اب بھی باز آ جاؤ تمہارے ارادے سے باز آ جاؤ اب بھی موقع ہے. کہیں تو خوابوں سے ویسا ہوتے رہتی میں لاہور پڑھو کنکر مارے باز میں. ایک نبی کے خواب کا علم شیطان کو کیسے ہوا؟ خواب نبی دیکھے اور شیطان ظاہر کر رہا ہے. وہ بھی کیسا خواب؟ برگزید نبی حکم الہی کی تعمیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیسا ہوا علم شیطان کو؟ کیا بات ہے ذرا اشارے میں بولتے لے سمجھ لے جلدی. شیطان امثالی مخلوق شہادت میں نہیں. شیطان انسان کا وجود شہادت میں جنات کا وجود امثال. تو شیطان جن کی نسل. شیطان ابو الجن جنوں کا باپ. آدم ابو البشر بشریت کے باپ. تو یہ جن کی اصل مقام کون سا؟ امثال. امثالی مخلوق. خواب کا تعلق کس سے؟ امثال سے. انہیں وہ امثالی ہونے کی وجہ سے امثال کے مرتبے کو دیکھا. خواب کو با امثال کو دیکھا. کئی کو تو انہیں پڑھا لکھا تھا. کیا تھا انہیں؟ کیا معمولی پڑھا تھا کیا انہیں؟ فرشتوں کو پڑھایا نا جی انہیں. پڑھا کو یہ خصے کو بھی پڑھ کو پڑھایا تھا. کیا پڑھایا شیطان؟ معلم الملائکہ فرشتوں کا استاد. کیا پڑھایا با میرے جبریل کو میکائیل کو. ان کو میں ایمان لا رہوں با تو کیا پڑھا کو استاد بنیا. شیطان کو پوچھیں گے کیا ڈر اس کا. بول رہے تو کیا پڑھا رہے کیا پڑھا رہے میرے جبریل تیرے پاس کیا پڑھے. خیال میں شیطان میں بولیں گا حضرت وش پڑھایا جو تم نے سب پڑھے. کیا وہ قرآن پڑھایا. کیا پڑھایا؟ کہاں سے لاکھ پڑھایا؟ میرا ڈیپ میں جا. ڈیپ میں لگ جاتا ہوں کہیں کو دماغ کھولنا ہے مجھے. اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا. قرآن کس پہ اتریا؟ نبی پہ. دوسرے پیغمبر کتاب الگ الگ. میرے مصطفیٰ کتاب قرآن. کیا بات حضور کیا بول رہے ہیں؟ ما کان النبی آدم بین الماء والطین. اس خود بھی میں نبی تھا جبکہ آدم آب و گل میں تھے.
ابھی آدم کا وجود ہی نہیں، میرا مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی. پھر نبی رہا تو خالی نہیں رہنا، نبی کو کتاب بھی رہنا، نبی پر امت بھی رہنا، جبھی تو نبی. خالد صاحب کو بہت مار لے رہا ہوں آج میں. ما کان نبی عدم بین الماء والطین. ابھی آدم پانی و کیچڑ کے اسٹیج پر تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا کہتے ہوں. سرکار نبی تھے تو امت بھی ہونا نا. امت میں سے نبی کیسا؟ نبی بنتے چ امت کے لیے، نبی آتے چ امت کے لیے، نبی آتے امت کے لیے. نبی بن کو اللہ کے پاس نہیں رہتے، رسول بن کو اللہ کہنے نہیں جانا، نبی بن کو اللہ کہنے نہیں جانا، نبی رسول بن کو مخلوق کی طرف آنا، ولی بن کو اللہ کی طرف جانا. پھر میرے آقا نبی تھے کریں، ماضی کا صیغہ ما کانا تھا نبی نا عدل. میں نبی تھا، ابھی آدم کا وجود نہیں تھا، نبی تھا. میرے آقا جب نبی تھے تمہیں، پھر تمہارے پر کون سی کتاب تھی اور تمہاری امت کیا تھی؟ امت کو تم نے کیا سبق دیا؟ جو بھی نبی آیا بغیر صحیفے کے نہیں آیا، جو بھی نبی آیا بغیر کتاب کے نہیں آیا. نبی از اکول ٹو کتاب کے ساتھ رہنا، نبی کا کام درس دینا، نبی کا کام سبق پڑھانا، نبی کا کام عبادت بتانا. سرکار پھر تمہیں نبی تھے تو پھر تمہاری امت کون تھی؟ حاضری ہوش میں سن کرتی میرے آقا کی کیا جن تھا نہیں کیا؟ جنہ تھا، جن تھا نہیں کیا آدم سے پہلے؟ پھر قرآن میں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسانوں کو جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرے ہیں کرائے. پھر شیطان جو تھے نا 600 کروڑ سال عبادت کرانی، انہیں عابدیش نہیں کیا با. اے شیطان تجھے عبادت کون بتائے تھے؟ جس کی عبادت کر رہا تھا کون سکھائے تجھے رکوع سجدہ؟ نہیں کیا با جن تھا نہیں، پھر اس کے پر عبادت فرض ہے نہیں. پھر عبادت کس کی کرے؟ کون بتائے؟ کون سمجھائے؟ نہیں. فرشتے بھی تھے نہیں، فرشتے بھی تھے نہیں کیا با جائلن فی الارض پوچھو تو بحث کرے سو. فرشتے بھی تھے تو فرشتے بھی تھے، جناتاں بھی تھے. فرشتے بھی ذکر اذکار میں ہیں، رکوع سجدے میں ہیں. شیطان بھی رکوع سجدے میں ہے، سب کر رہا ہے، سب پڑھ رہا ہے. پھر کون سکھے تم نہ، کون سکھائے تم نہ، کیا پڑھے تمہیں؟ تو قرآن ہی بولتا ہے میرا مصطفیٰ کیا رسول جمیع. حضور کیا ہے؟ رسول جمیع، کل کائنات کے رسول، خدا کے بھی رسول، خدائی کے بھی رسول، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے بھی رسول. رسول جمیع، پوری کائنات کے رسول، انسان کے رسول، جنات کے رسول، فرشتوں کے رسول، آدم کے رسول، کل کائنات کے رسول، نیچے والوں کے بھی رسول، اوپر والوں کے بھی رسول، سب کے رسول. بھی شیطان بھی اس وقت جب تک سجدے کا انکار نہیں کیا نبی کی امت. سجدے کا انکار جب تک نہیں کیا نبی کی امت. فرشتے بھی نبی کے رسول سب کے لیے بن گئے نا، رسول انجمیہ ہے نا. فرشتے بھی ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے. جب تک انہیں شیطان لعنتی نہیں بنا تھا، جنت میں انٹرنس تھا، جنت میں جھولے جھول رہا تھا. نہیں کیا جی انہیں سجدے کا انکار کرنے سے پہلے. اچھا شریعت کیا بولتی؟ جنت میں کون جاتا؟ صرف مومن. شریعت میں کیا بولتا با؟ جنت میں کون جاتا؟ مومن. کافر جاتا کیا؟ نہیں جاتا. پھر مومن بنتا کب رہے؟ سرکار کو مانے تو اس نے انہیں انکار کرنے سے پہلے مان لے کو تھا. جبھی جنت پہ جانے کا پرمیشن تھا. جھولے جھول رہا تھا، سبق پڑھایا. کیا پڑھایا؟ لوح محفوظ پر قرآن تھا. یہ ترتیب کیسا؟ ایک اور حدیث. یہ پورا قرآن ایک ہی بار نہیں اترا، 23 سال میں اترا، جیسے ضرورت پڑی اترا.
تھوڑی سورت مکے میں، تھوڑی مدینے میں، آدھی ادھر آدھی ادھر، پورا قرآن ایک بار نہیں اترا، پوری سورت بھی ایک جگہ نہیں اتری، یہاں گری وہاں گری اتری. تو سرکار کیا بولے، ادھر آؤ باہر، وہ سورت مکے میں ذرا اتری تک، مدینے میں اتری، دو کو ملا ہوا. کبھی مدینی سورت کو مکے میں ملا، کبھی مکے سورت کو مدینے میں ملا. یہ ترتیب دیے سرکار. یہ تو پہلے چوتر کو اب ملا ہے نہیں با، یہ جو میں ترتیب دے رہا ہوں سب اللہ محفوظ کی. یہ جو قرآن ہی نیت 114 سوروں کا ترتیب کے ساتھ ہے، ترتیب حضور دیے ہے نا. یہ سورت وہ سورت، یہاں کا وہاں کا سب ملا کر کیا بولے، یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے جو یادگاروں کا. سمجھے؟ تو شیطان جو دیکھ دیکھ کو پڑھایا لوح محفوظ کو، قرآن پڑھایا. ابھی ذرا ڈیپ میں جا، 2009 کو پڑھو. میں بہت اچھی باتیں بول رہا ہوں، آج میرا موڈ اچھا ہے. شیطان سے پوچھتے رہے، شیطان تو سجدہ کہیں کو نہیں کرا، 600 کروڑ سال سجدے کرا سننے، تو یہ سجدے کا انکار کہیں کو کرا، یہ کرتا تو تیرا کیا جاتا تھا. شیطان بولتا، قادری صاحب سنو ذرا ہوش میں. کیا رہے وہ، میں پڑھا کو تھا، فَاسْجُدْ إِلَّا ابلیس، سب سجدہ کریں گے ابلیس کے سوا کا. تو میں سبق پڑھا کو تھا میرے شاگردان کو، فرشتے شاگردان نہیں، معلم الملائکہ پڑھا کو تھا. میں کیا تو بھی سجدہ کر لیتا، اگر میرے شاگردان پوچھتے تو پڑھا کو تھا، سب سجدہ کرتے، ابلیس نہیں کرتا کو، تو پھر ہمارے میں کون ہے وہ ابلیس؟ کہتے تو پڑھایا سو غلط، کہ ہمیں پڑھے سو غلط. تو پڑھا کو ہے نا، سب سجدہ کریں گے ابلیس کے سوا. ابھی انہیں ابلیس نہیں بنا تھا، جب تک اس سے خود معلوم نہیں انہیں ابلیس پڑھایا استاد کے حصے سے. انہیں استاد بن کو پڑھایا جی. جب سجدے کی بات آ گئی تو دیکھا انہیں کیا، ارے سوب سجدے میں گئیں، میں کیا جانا، بڑی بات نہیں، جاؤں گا. پھر وہ شاگردہ پوچھے تو فاچا تو ابلیس ہو، تو ابلیس کون ہے، کون بھی دکھ رہا نہیں. کون بھی ابلیس دکھ رہا نہیں نا. میں کہ پڑھا ابلیس بولتے ہیں کسی کی، وہ بھی مجھے معلوم نہیں نا. میں بھی اس کے حکم کا فالو ہی رہی چھو. پڑھوش کہتے میں عمل نہیں کرا تو کیسا ہوں، اب کیا کرو، کون بھی نہیں دکھ رہی. میری تقدیر کا رہنگا لے نہیں کرا. کئی کو اس کی توحید کو برقرار رکھنے، اس کے کلام کو برقرار رکھنے، جو لوح محفوظ پر کلام تھا اس کو سچ دکھانے کے لیے. لعنتی بنا تو پروانی، خدا کے کلام میں نقص نہ آ جائے. میں لعنتی بنا تو پروانی، مگر جو کلام میں پڑھایا تھا فَاسْجُدْ إِلَّا ابلیس، وہ جھوٹا نہیں ہونا. اللہ تیری توحید کو برقرار رکھنے کے لیے میں سجدہ نہیں کرا. انہیں وہ سب جانتا بول کہ اللہ کو معلوم رکھ لے، کچھ اسے پرمیشن نہ دیا سو، قیامت تک موت نہیں جا، جنگلہ میں نہ کھو جا، کہاں تے بھی جا، سب جا. وتھ پرمیشن آیا سو نے، وداؤٹ پرمیشن نہیں. دنیا میں آنے سے پہلے کنڈیشن آ کر کو آنے، اللہ میں کہ ایک جاتا ہوں، قیامت تک موت نہ کو دے، بل پاس. بیچ میں مریا تھا اولاد شیطان، مریا کرتے اولاد بولتی نہیں کیا نکا، قیامت تک شیطان کو موت نہیں، بل پاس کا اللہ. تو کیا بولے گا جنگلہ میں پہاڑا میں بٹ جا، ہمالیہ میں نہیں، وہ طاقت دے پوری کائنات پھر سکو، تو بل بھی پاس. ایک اور چیز مانگو، کیا کہاں تک تیرا مقام آج تک جا سکوں، مشکل تو نہیں جا سکتا میرے مخلص تک، دل تک نہیں جا سکتا، تیری ذات کی قسم کوشش کر. تو قسم کھاؤ گا سو نے. اچھا بولے پورا خراب ہوتا تو اسے بھیجا کہ تو ہاتھ رکھ لینا تھا، ڈکلیئر ہوا نہیں جہنمی کا، تو جنت سے ٹرانسفر ہوا نہیں، جہنم میں رکھ کو چھوڑنا تھا. پھر اسے بھیجا کہ کو کیا تیری چانس ہے کیا ہونے، پھر کیا توبہ کریں گا تو کہیں بھیجا. وہ بھی کس کے پیچھے، ہمارے پیچھے. وہ تو شیطانی للانسان عدو مبین، وہ بھی دشمن بنا کو بھیج رہا اسے. ہمیں کیا بگاڑے تھے اس کا، ہمارے بابا آدم کیا تو شیطان کا بگاڑے تھے، کیا نہیں، کئی کو دشمنی کر رہا ہے. کیا تو آدم بولے تھے کیا بحث کرے گا، کئی کو دشمنی کر رہا جو نہیں.
خطوط شیطان للانسان عدو مبین، کھلا دشمن. ارے شیطان تو اتنا پڑھا لکھا رکو، ہمارے بابا آدم کا دشمن کہیں بنا، اولاد آدم کا دشمن کے کیا کریں گے؟ ہمیں ہمارے پیچھے کیوں پڑا؟ تو دشمنی کیوں کر رہا؟ جب اتنا شوق رہا دشمنی کرنے کا تو اللہ سے کر لینا تھا، بنایا سے ہمارے پیچھے کیوں پڑا؟ وہ بھائی ہاں، ایک کی بات ایک کے اوپر غصہ نکالے تو اسے بولتے شیطان. بیوی کا غصہ دال کو سالن کو نکالا، کچھ نمک کم ڈالے گا. ارے غصہ ہے سو بیوی کا، نکالا سو سالن کو. سمجھ رہا کیا بات؟ چھوٹی مثالیں بولوں مفتی صاحب نہیں. آدم کیا بھی بگاڑی نہیں، دشمنی کر رہا ہے، کر لے تو کیا کرنا، اللہ تجھے بھیجے. ہمیں کیا بھی تجھے کرتے نہیں، پکڑتے نہیں، چھوڑ جا قیامت تک تو بھی رہو، ہمیں بھی رہتے کیا کرنے کا. بھائی ساتھ شیطان بھی پڑا ہوا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو ایسا خواب پڑتا، خواب میں ایسا ذبح کا حکم ملتا کرتے بھی پڑا کو تھا نہیں کیا وہ دیکھو گیا سب. انہوں نے کیا تو کریں گے ذبح ذرا روک لے وہ کہتا. ہاں پڑھ کو آیا تھا نہیں، یا بولنے کی کوشش کرا، انہوں نہیں مانے، سمجھ یا نہیں مشکل. کیوں؟ یہ مخلص ہے، نصیب للہیت ہے. اسے اللہ ہونا، نہ بیوی نہ بچہ نہ دنیا نہ دولت، کیا دینے صرف للہ. ہر مانے شیطان بھاگ گیا. تو وہی سچ میں شیطان کیا پڑھا سو تم نہ بولا، کیا پڑھا سو بولا. میرے نبی کا امتی تھا جب تک سجدہ نہیں کرا تھا، تو میرے رسول جميعا ہے، ہر عالم میں ہے، رحمت للعالمین ہے. عالم سے چھوڑ کو ہے گا شیطان، عالم میں ہے، عالم امثال میں ہے، ہمیں شہادت میں ہے، انہیں امثال میں ہے. انہیں بھی رحمت سے مزے اٹھا رہا ہے. میں بولا نا ایک بار کیا نے کب سے سجدے کا انکار کرا، اللہ سے پرمیشن کیا دیا، پنشمنٹ، روز ایک تھپڑ. فرشتے کو ڈیوٹی روز ایک تھپڑ مارنا کسی شیطان کو. کب سے انکار کرے سے جب حضور کو دنیا میں بھیجا، نبی کی ولادت مبارکہ ہوئی، اللہ رحمت بنا کے بھیجا. شیطان پوچھا اے اللہ جب تیرا نبی سب کے لیے رحمت ہے عالم کا، میں عالم چھوڑ کو نہیں نا، میں بھی تو عالم ہوں، میرے لیے کیا دیتا رحمت؟ کیا بول رہا کہ یہ عالم کے نہیں وہ عالم کے نہیں، کیا بول رہا کیا یہ عالم کے رحمت وہ عالم کے رحمت نہیں، شہادت کے رحمت امثال کے نہیں، ایسا کیا تو کنڈیشن نہیں. رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے میرا مصطفیٰ رحمت ہے. پھر میں عالم میں چھوں تو مجھے کیا، میں بھی تیرے عالم میں چھوں نہیں، کونے میں کہیں کہ کونے میں ہوں تو صحیح، عالم میں ہوں. پھر رحمت کا تقاضا مجھے کیا ملتا، مجھے بھی کیا تو بھی دے. اللہ بولا دیکھ بھائی نے میرے نبی کا وسیلہ لے رہا ہے رحمت کا. فرشتے آج سے تھپڑ بند. تو روز تھپڑ کھاتا تھا شیطان. جس دن میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے رحمت والے بن کر، تھپڑ بند. جب شیطان جیسے نافرمان کچھ تھپڑ بند ہو رہا ہے تو ہم نہ تم نہ نہیں ہوتا کیا بات. میرے نبی رحمت والے خبر کو کہیں کو ڈرتا، حشر کو کہیں کو ڈرتا. شیطان اتنے ڈرا، ہمیں تمہیں کہیں ڈرا. تو لہذا دوستو پھر سے یہ صوفیہ نوریہ بڑا دقیق ہے، اچھا ہے. پھر بھی اتنا جان لو عالم شہادت اور ہے، عالم امثال اور ہے، عالم ارواح اور ہے. جو بھی عیان ثابتہ میں رہتا ہے ذات کا مظہر ہے، عیان ثابتہ کے بعد اسماء و صفات کا مظہر ہے. تو لہذا انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کی کڑی کو لیتے ہوئے آئندہ کی بات کو بتائیں گے، کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے. بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا تو ہوا کہ آدھا گھنٹہ تو بھی بس لے پرانے سبق. ہاں کل سبق نہیں ملے گا، کل میں ذرا آدھونی کو چاہوں، پیر کو بھی میرا کام ہے رکھو. منگل کے دن انشاءاللہ میں ہوگا، پھر منگل کے دن 10 کو آ جاؤ. ایسا روز لیٹ نہیں ہوں گا. میں تو 24 نہایت پڑھا رہتا ہوں، چاہے کہ کسی کی محبت سے کچھ ہونا پڑھاتے کتاب کا لے کر، اور میں جاتا نہیں کہیں گی نہ دعوت میں جاتا نہیں، محبت کے تقاضے نے مجھے مجبور کر دیا. تو میں تھوڑی دیر کے لیے جا کے آپ کو
انتظار کرا دے باسو کو پانی دے بنا با کاغا انگریز کون با برابر شاکر 70 سال رہ کے جابا دلی جا بچا بنا دیر مت پہنان کے رو بھی بسم اللہ ہائی ٹیک ترقی یافتہ تصور ہے تو ہائی ٹیک چاہیے ہائی ٹیک سے آتے نا روزی کیسے خالی صاحب ہمیں لیٹ